السلام علیکم، میں ہوں علی اویس۔ آج ہم اردو زبان کی پیدائش کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پچھلی قسط میں ہم نے اردو کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیا تھا۔ دراصل اردو سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری بھی ہے اور نہایت دلچسپ بھی ہے کہ اس خوبصورت اور شیریں زبان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، اور وہ کون سی زبانیں تھیں جنہوں نے اردو کی پیدائش میں اہم کردار ادا کیا، نیز وہ کون کون سے اسباب تھے کہ اس زمانے میں ایک نئی زبان یعنی اردو کا وجود میں آنا ممکن ہوا۔ لہذا اس تحقیق کے لیے ہمیں اس کا تاریخی پس منظر دیکھنا ہوگا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل کی صورتحال کا جائزہ بھی لینا ہوگا۔ تو کچھ اس طرح ہوا کہ جب آریہ قوم ہندوستان میں پہلی مرتبہ داخل ہوئی تو یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال قبل کا زمانہ تھا۔ اس وقت ہندوستان میں یہاں کے مقامی لوگ یعنی دراوڑوں کی قوم آباد تھی۔ آریوں نے دراوڑوں کو شکست دی اور یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے۔ دراوڑ قوم شکست کے بعد دکن کی طرف تو کوچ کر گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی تعداد شمالی ہند میں بھی بسی رہ گئی، کیونکہ شکست کھانے کے بعد کوئی بھی قوم پوری طرح سے کوچ نہیں کر پاتی، کچھ نہ کچھ اس کے لوگ، اس قوم کے کچھ نہ کچھ افراد باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہی وہاں بھی ہوا، دراوڑوں کے بہت سے افراد، بہت سے لوگ آریوں کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔ اس طرح شمالی ہند پر آریوں کا قبضہ مکمل طور پر ہو گیا اور آریہ اور دراوڑ شمالی ہند میں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آریہ تو وہ جو فاتح قوم تھی جنہوں نے شمالی ہند پر آ کر قبضہ کیا تھا، اور دراوڑوں میں وہ جو دکن کی طرف کوچ نہ کر سکے بلکہ شمالی ہند میں ہی باقی بچے رہ گئے۔ تو ظاہر ہے وہ اور آریہ قوم دونوں ایک ساتھ شمالی ہند میں رہنے لگے۔ تو ان دونوں قوموں کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں کی زبانیں اثر انداز ہونے لگیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت، اظہار خیال شروع ہوا، ایک الفاظ کا سہارا لیا۔ آریوں کی زبان میں دراوڑوں کی زبان کا اختلاط ہونے لگا، جس سے آریوں کی زبان میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں اور ان کی زبان کے الفاظ کا تلفظ بھی بگڑنے لگا۔ آریہ اپنی زبان کو سرزمین ہند پر کیونکہ خالص لے کر آئے تھے اور انہیں اپنی زبان کے خالص پن پر بہت زیادہ ناز، فخر وغیرہ تھا، اور یہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ہماری زبان بالکل خالص رہے، اس میں کسی دوسری زبان کے الفاظ کی آمیزش نہ ہو۔ آریہ اپنی زبان کو لے کر کافی حساس طبیعت رکھتے تھے، لہٰذا انہیں یہ تبدیلیاں اچھی معلوم نہ ہوئیں اور انہوں نے اپنی زبان کو خالص حالت میں رکھنے کی سعی شروع کی۔ یہ اس کوشش میں لگے کہ کسی طرح ہم اپنی زبان کو خالص رکھ سکیں، اس میں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یعنی جو دراوڑ ہیں ان کی زبان کے الفاظ شامل نہ ہونے پائیں۔ تو اس تعلق سے پھر آریوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ عام بول چال میں صرف انہی الفاظ کا استعمال کیا جو عام طور پر پورے خطے میں بولے اور سمجھے جاتے تھے، جو عام لوگ بولتے تھے، انہی لفظوں کو آریوں نے بھی استعمال کیا۔ اپنی زبان کے لفظوں کو استعمال نہیں کیا، اپنی زبان کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ ٹکسالی الفاظ استعمال کیے۔ اور دوسرا کام یہ کہ اپنی زبان کے جو مخصوص لفظ تھے، ان کے جو خاص لفظ تھے، انہیں عوام کے سامنے انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس بات سے انہوں نے گریز کیا کہ وہ ان الفاظ کو عوام کے سامنے استعمال کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی زبان کو عوام سے محفوظ تو رکھا، اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور اس سے انہیں یہ فائدہ بھی ہوا کہ ان کی زبان سنسکرت ایک معیاری زبان کی حیثیت سے باقی رہی اور اس میں اعلیٰ درجے کا ادب بھی تخلیق ہوا۔ لیکن اس سے جو ایک نقصان بھی انہیں ہوا، نقصان یہ ہوا کہ پھر اس طرح سے ان کی زبان کا رشتہ عوام سے تو بالکل ٹوٹتا چلا گیا، اور یہ زبان صرف ان کی اپنی، ان کے پنڈت وغیرہ اور جو ان کے اپنے لوگ تھے
انہی کی ہو کے رہ گئی اور اس کا یعنی سنسکرت زبان کا دائرہ نہایت ہی تنگ ہوتا چلا گیا. تو ان کی اس کوشش سے، آریہ قوم کی اس کوشش سے کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھ سکیں، انہیں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کی زبان ایک معیاری زبان کی شکل میں باقی رہی اور اس میں اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق ہوا. لیکن ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ اس کا تعلق عوام سے بالکل ختم ہو گیا اور وہ اس کا دائرہ محدود ہو گیا، سمٹ گئی وہ ایک دائرے میں. اس وقت عوام کی زبانیں جو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بولی اور سمجھی جاتی تھی وہ پراکرت کہلاتی تھی. ان کی شکل ملی جلی یعنی خلط ملط زبانوں کی سی تھی. آریہ اور پنڈت وغیرہ بھی عام بول چال میں انہی زبانوں کا استعمال کیا کرتے تھے. عوام کا رشتہ پراکرت سے مضبوط تر تھا اور یہی ان کی مادری زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ ایسے میں مذہب کی اشاعت کرنے والے لوگ انہی زبانوں کا انتخاب کریں گے جنہیں عوام سمجھتے اور بولتے ہوں، تبھی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر پائیں گے. اور پھر یہی ہوا بھی. بہت سے مذہبی لوگوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے پراکرتوں کا سہارا لینا شروع کر دیا. ان میں اہم نام گوتم بدھ کے ہیں اور مہاویر سوامی جو جین دھرم کے ہیں. ان دو کے نام اس میں اہم ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے پراکرت زبان کا استعمال کیا. ان لوگوں نے جب اپنے دھرم کا پرچار شروع کیا تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے پراکرت زبان کو استعمال کیا، جس سے ان زبانوں نے پھلنا پھولنا اور ترقی کرنا شروع کر دیا. جب ان زبانوں میں مذہب کی اشاعت کا کام ہوا، مذہب کی اشاعت کا کام لیا گیا تو ظاہر ہے انہوں نے ترقی کرنا شروع کیا اور پھلنا پھولنا شروع کر دیا. پراکرت زبان کے اگر کوئی ابتدائی نقش دیکھنا چاہے تو وہ اشوک کی لاٹ پر دیکھ سکتا ہے، اور اگر تحریری نمونے دیکھنا چاہے تو بدھ اور جین دھرم کی ابتدائی کتابوں کو دیکھ سکتا ہے. اسے پراکرت زبان کے یا پراکرت زبانوں کے جو ابتدائی نقش ہیں یا تحریری نمونے ہیں وہ اس طرح سے اس کو حاصل ہو سکتے ہیں. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان پراکرتوں میں ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے ان میں نمایاں فرق ظاہر ہوتا رہا. لیکن پراکرتوں کی اس ترقی کو اس زمانے میں خصوصی طور سے جو سنسکرت بولنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ زبانیں بھرشٹ ہو گئی ہیں. یعنی زبان کی ترقی جو تھی وہ اس زمانے کے لحاظ سے اس کو بھرشٹ ہونے سے تعبیر کیا اور اس کا نام اپبھرنش رکھ دیا. اب ظاہر ہے جب کسی زبان کی ترقی ہوتی ہے یا کوئی زبان ترقی کرتی ہے تو کچھ لوگ اس کو زبان کا بگاڑ بھی کہہ دیتے ہیں. اس عہد میں خاص طور سے 5 طرح کی پراکرت زبانوں کا چلن تھا جن کی ارتقائی شکل اپبھرنش کہلائی، اور انہی اپبھرنش زبانوں سے بعد کے ادوار میں بہت سی زبانیں وجود میں آئیں جن میں خاص نام برج، اودھی، کھڑی بولی، ہریانوی وغیرہ کے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ جو نام کسی پراکرت زبان کا ہوتا تھا قریب قریب وہی نام بعد میں اس کی اپبھرنش شکل کا بھی رہا، جیسے شورسینی پراکرت سے شورسینی اپبھرنش کا ظاہر ہونا. ان زبانوں کا نام سنتے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان کے نام کے ساتھ پراکرت لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ اس زبان کی ابتدائی یا درمیانی شکل ہو سکتی ہے، اور اگر لفظ اپبھرنش استعمال ہوا ہے تو یہ اس زبان کی ارتقائی شکل ہے. پراکرت زبانوں سے اپبھرنش زبانیں ظاہر ہوئیں اور بعد کی زبانیں انہی اپبھرنش سے نکلی ہیں، لہذا ان زبانوں کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے. تو یہ اپبھرنش زبانیں 5 طرح کی ہیں. ان میں ایک تو شورسینی ہے، شورسینی، اور دوسری زبان ان میں مہاراشٹری ہے، اور پشاچی ہے، ماگدی ہے، اردھ ماگدی ہے. لیکن ان 5 زبان جو پراکرت زبانیں ہیں، یہ 5 یا اپبھرنش کہیے ان کو، ان کے بارے میں ان کا تعارف ہم اگلی قسط میں کرائیں گے. اور اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی قسط میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں اپنے مخلص کمنٹ سے نوازیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.